الحمد للہ رب العالمین سبحان اللہ والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. پڑھیے الصلاۃ والسلام یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین. عزیزان محترم، ہاں شیر محمد مونا صاحب بھائی عزیزم ظہیر صاحب دے والد محترم، میں اس لیے بھی آیا سا ماشاءاللہ. حاجی شیر محمد مونا صاحب انہاں دا ختم شریف ہے. اسی کو تبلیغ دی نیت تے اے تھوڑی جی محفل بھی بنا لئی تے کو تھوڑا جہا ٹائم دے ویا ہے، جلدی نہ کریا ہے. اسی ایک مسئلہ تو آن سمجھا سکیں، سبحان اللہ. ایک مسئلہ صرف سمجھانا ہے، دوجا نہیں سمجھا. ایک سے لیکن جب مسئلہ پورا سمجھانا ہویا تو جو تو بہت ٹائم لگنا ہے تھوڑا، لہذا ٹائم دے ویا. میں قرآن پاک دی ایک آیت پڑھی ہے. اس وچ اللہ نے اپنے نبی نو نصیحت کی تھی. سبحان اللہ. جتنے بندے نے نا بندے انہاں وچوں نبی کڈ لئیے نا، نبی اللہ پیدا کردا ہے تے انہاں وچ گناہ کرن لا پرزہ ہی کوئی نہیں ہوندا. سبحان اللہ. جیڑا نفس ہے نا، نفس جیڑا گناہ دی طرف مائل کرتا ہے، انبیاء وچ گناہ دی طرف مائل ہون والا پرزہ انہاں نوں معصوم آکھیا جاتا ہے، معصوم عن الخطا. باقی اسی جڑے بندے ہاں بیٹھے ہو، میں تسی سارے، ساڈے کولوں اے ممکن ہے کہ غلطی ہو جائے، اے ممکن ہے کہ نہ ہو بھی سکتی ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ نہ ہو، لیکن اے ممکن نہیں با کدی بھی نہ ہو. کدی نہ کدی بندیاں کولوں کوئی نہ کوئی غلطی ہو سکتی. تے جڑا ساڈا خالق ہے اس بھی ایک خانہ رکھیا ہے معافی دا. ساڈے نبی بھی ایک خانہ رکھیا ہے معافی دا. تو سانو بھی ایک اپنے براہماں عزیزاں رشتہ داراں دوستاں گوانڈیاں ہمسایاں دفتر جتھے جتھے کلاس فیلو ساتھی ہو انہاں نوں معاف کرن دا ذہن ساڈا بھی ہونا چاہیے، ورنہ بندہ معاشرے میں جی نہیں سکتا. یہی نصیحت ہے جڑی اللہ اپنے نبی نو کیتی ہے. اللہ فرما دے نے خذ العفو، محبوب معاف کرنا سیکھ لیجئے. معاف کرنا سیکھ لیجئے، معاف کرنا اختیار کیجئے، معاف کرنا پکڑ لیجئے. جس بندے دے وچ معاف کرن دا
احساس نہ ہو اور دی طبیعت یہ عادت معاف کرن دی نہ ہوئے، وہ بندہ معاشرے وچ کلا رہ جاتا ہے۔ اللہ قرآن وچ اپنے نبی فرما دے لو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك۔ حافظ صاحب اللہ فرما دے نے محبوب جے تسی سخت دل ہو جاؤ، اگر تسی لو ہے نا، لو مطلب اگر ہے نا حضور سخت دل، حضور نرم دل نے، سخت دل حضور نہیں۔ اللہ فرما دے لو کنت فظا غلیظ القلب، اگر تسی سخت دل ہو جاؤ، لانفضوا من حولک، یہ جڑے بندے تواڈے چار چفیرے بیٹھے نے نپرا ہو جانا گے۔ تے جے رحمت للعالمین نو اللہ یہ فرما رہے بس ہونے جے تسی سختی کی تھی تو بندیاں پناہ ہو جانا ہے، تے اسی کی ہے اگر تسی ضرورت تو زیادہ سختی کرو گے، نہ تواڈے پتر تواڈے کول رہن گے، نہ تواڈے گھر والے تواڈے کول رہن گے، نہ تواڈے لگدے رہن گے، نہ بیلی رہن گے، بندے نے کچھ نرمی اختیار کرنی چاہیے۔ تھوڑی جی اپنے اندر نرمی پیدا کرو۔ گل دی سمجھ آئی؟ ان یہ بندے کرتے نہیں، سارے تو باڑے رس سے جٹ چھک دے تے ڈاڈے چھک چھڑ دے۔ میاں محمد بخش صاحب فرماندے نے سانگ یاری دا پاڑا نوکھا، جی میں تند سوتر دی کچی، ایک چھکے تے دوجا چھڑی جاوے تاں رن دیئے پکی، جے دو میں چھک لین تے موڑ۔ یہ دا مطلب یہ ہویا بدنا بندے آندے نے بدوہاں گھرانو چھکنی، دوہاں گھران بھائی صاحب نہیں چھکنی چاہیے، لیکن انہیں یہ بدو میں گھر ٹریکٹر لا کے چھک دے نے، نیرا ہاتھ نال بھی نہیں چھک دے، پنجترے جو چھڑ دے نو دو دے چھک ہے تو آندہ تو بھی چھک مڑ جیڑی ہوئی ڈٹھی جا۔ اے میرے سجنوں اور عزیزوں، دنیا اتے زندگی کنی ہے۔ حاجی شیر محمد صاحب، حاجی شبیر صاحب، ان دے والد حاجی فیروز صاحب، یہ کدی بندے آئے، کدی انہاں دے وقت آ، کدی انہاں دے ٹائم آ، آج جو کی دے نہیں، آج تسی ہو، پرسو تواڈی اولاد ہونا ہے، تسی کوئی نہیں ہونا۔ لیکن ایک گل یاد رکھیں، میں انہاں دا لیا ہے، گل سارے نال پیا کرنا، اپنے آپ نال بھی کر، ساڈیاں وڈکیاں انپڑھ ہو کے، تھوڑا پڑھیا ہو کے، تھوڑے علم والے ہو کے، ساڈے جڑے وڈکے ایڈا پڑھے سکولاں کالجاں وچ، انہاں تھوڑیاں پڑھیا ہو کے تے سان کٹھیاں رکھیا، ایک دوجے نال لڑائی رکھیا گیا، ایک دوجے کو اٹھائی بائی رکھیا گیا۔ تسی بڑا پڑھے ہو کے اسی جی اسی ایک دوجے تو دور ہو گئے تے بھائیا پھر سان سوچنا تے پاؤنا ہے اسی پڑھے آئے یا وہ پڑھے آئے۔ یہ دا مطلب ہے وہ بندے تھوڑا پڑھ کے عقل والے آئے تے اسی بڑا پڑھ کے کمڑے ہو گئے۔ وہ بھی روٹی کھاندے رہے، اسی بھی روٹیاں کھانیاں رہنیاں، وہ بھی مکانہ ہی سوندے ہیں، اسی بھی سونیا رہنا ہے، وہ بھی مر گئے، اسی بھی مر جانا ہے، لیکن وہ محبت دے کے مرے نے، اسی نفرت دے کے مریں گے۔ اپنی آن والی نسل نو اسی ایک دوسرے نال لڑا کے مریں گے، پھر کی فائدہ ہویا؟ یہ واسطے شرط ہے جو اللہ اپنے نبی نے دیکھو، پیر اپنے مرید نو نصیحت کرتا ہے، بلاوت مریدہ کام کری یا نہ کری، استاد اپنے شگرد نو نصیحت کرتا ہے جنہیں جوگا ہوئے، پترا کری یا نہ کری، ماں نو دھی کر دیئے، ساس سورا اپنے پتر دھی نو کر دین، وہاں کام کریا نہ کریا۔ جیڑی نصیحت اللہ اپنے نبی کر رہا، سوچو وہ نصیحت کڈی کرمالی کہ کرن والا خدا ہے اور جن ہو رہی ہے وہ میرا سونا مصطفیٰ ہے۔ اور وہ نصیحت کی ہے محبوبہ خذل عفو۔ اچھا یہ نہیں فرمایا بس سنیا غلطی نہ کرے، کیونکہ غلطی تے حضور کرتے ہی،
اچھا ایک اور گل سن لو، یہ بظاہر اللہ نبی نال گل کیتی ہے لیکن وہ ساڈے نال رہی ہے، یہ مخاطب اسی ہاں، اللہ ساڈے نال تے گل ساریاں ہی کوئی نہیں کیتیاں اپنے نبی نال نے، لیکن قرآن آیا ساڈی واسطے، نبی پاک تے سراپا ہدایت ہے، انہوں تے ہدایت اگی آئی، وہ تے ہدایت والے ہیں، وہ تے ہدایت دین دے ہیں، انہوں نے آپ کو ہدایت دی کیڑی لوڑ آئی۔ تو بھائی صاحب انسان نو ایک گل پکینی چاہیے، اپنی زندگی ایک چیز دا ذہن بنا لو کہ معاف کرنا ہے، موقع دیو بندیاں نو، معاف کرو بندیاں نو، موقع دیو، سدھرن دا موقع دیو، معاف کر کے انہوں نے دوبارہ ریویو کرو اپنے تعلقات نو، دوبارہ ٹائم دیو۔ بندے آج کل پتہ کی جاندے میں یہ اینالیسس کرنا، وہ جی ساڈے جڑے رشتہ دار نے تو آنے نہ دا نہیں پتہ یہ ٹھوئے نے، ٹھوئے دا کام ہی ڈانگ مارنا ہوگا۔ میں کہ جی میں مان لیا، میں یہ تسلیم کر لیا، بس رشتہ دار بچھو نے ان جی انہاں تو پوچھیا تو انہاں بھی ساڈا نہ ہی لینا ہے، وہ بچھو نے ایسی نہیں ایویں بھائی ایک دوجے نے اسی سارے ہی جانے ہیں وہ فلانا جی زیادتی کردا ہے، میں بندے اپنی غلطی مندے ہی کوئی نہیں، بندے اپنی غلطیاں تسلیم ہی کوئی بندہ نہیں کرتا۔ میں کئی باری تقریراں دسنا جڑا چھور رامی چو فیل ہو جاتا ہے تو گھر آندا ہے تے ابا پوچھدا ہے اور چھورا کی بنے، وہ یہ نہیں آندا میں فیل ہویا، وہ آندا ہے ابا فیل کر چھڑیا، مینوں فیل کر چھڑیا، یہ نہیں دستا میں راتی بھی ابا جس لئے تیرے اگے کتاب کھولی ہوں موبائل میں وچ دریا ہوں کتاب دے یہ نہیں دستا، یہ آندا ہے مینوں فیل کر چھڑیا۔ مزاج ساڈا قومی مزاج ہے اس پاکستانیت، عمران خان تو پوچھو کیوں روڑا پائی تو آندا ہے مینوں کر چھڑیا، نواز شریف تو پوچھو کیوں شور پائی تو آندا ہے مینوں کیوں کٹیا گیا۔ اپنی بندہ غلطی تسلیم 70 سال ہو گئے پاکستان بنیا، یہ مندے ہی کوئی نہیں، بیڑا کہیں غرق کی جیڑا آندا میں دوجیاں دا گند پیا صاف کرنا، میں ٹر گیا تو میرا پچھلے کہیں اور کر دے رہا سی۔ اپنی غلطی منن دا اے سائیکل تے تسی لگے جاندے ہو، وہ دو سائیکل والے دا رکشے والے دا ریڑھی والے دا ایکسیڈنٹ ہو، تسی اکھی نال پہ ویندے ہو، دعاں تو پوچھو تو نہ دعاں آکھنا ساڈے سر تے قرآن دھر لو، ایس دا گناہ ہے میرا کوئی، ہن ہویا تے ہے نا، لیکن انہیں مننا نہیں، انہیں آکھنا میں سدھا پہ جاندہ یہ ڈنگا۔ ہر بندہ یہ سمجھدا ہے کہ میں سدھا دوجے ڈنگے، گل دی سمجھ آئی؟ رواج یہ ساڈا مائنڈ بن گیا، اسی دوجیاں غلط سمجھنے اپنے آپ کو صحیح سمجھنے، حالانکہ سیانے آندے آئے بتاڑی دو ہاتھاں نال وجدی، ایک ہاتھ نال تو مڑ ماتم ہی ہونا، دو ہاتھاں نال وجدی ہے، ایک ہاتھ نال نہیں وجدی۔ جیڑی ایک ہاتھ نال وجدی ہے نا وہ کوئی ہزاراں کیساں چو ایک کیس ہوتا ہے، جن دے ایک بندے دا سارا گناہ ہوتا ہے دوجے دا نہیں ہوتا۔ اکثر ایسا ہوتا ہے چلو ایک پیڑا ہلا لیا تو دوجے پیچھے ہلا لیا، حالت دو میں گئے۔ بھائی صاحب اپنی غلطی تسلیم کرنا بہادری اور جرت ہے، یہ مان لینا با غلطی ہوئی ہے جرت کا کام، نہیں مندے بندے کمزور نے، ڈالڈے کھان والے بیچاریاں چ نہ حوصلہ ہی نہیں، وہ مان لین باسی غلطی کی، وڈے بندے مان جاندے، وڈے بندے اے تسلیم۔ میں دی دو مثالاں تو اندر، بعد اوقات فیصلہ ہو رہا ہے لیکن جدو کو دسے ادو فیصلہ بدلیا جا سکتا ہے، یہ کوئی قباحت ہے۔ حضور غزوہ تبوک تو واپس آ رہے صحابہ کو آٹا مک گیا، آٹا دانا جو کو ایسی وہ مک گیا، حضور دی بارگاہ چ گئے بجی آنکھوں تے اٹھ ذبح کر لی، سرکار فرمایا کر لیا، اٹھ ذبح کر لیا، صحابہ اٹھ ڈال ہے ذبح کرنے آتے آپ پکا کے کھانے ہیں، ساٹھے کھول جو کھانا مکا ہے،
حضرت عمر ویکھیا تو انہاں کہا اٹھ کیوں اٹھائے؟ میں کہا رسول اللہ فرمانا کو چھڑ دیو۔ حضرت عمر فرمایا چھڑ دیو۔ میں کہا حضور تے فرمایا کر لو تسی کیوں آندے؟ فرمایا ایک باری مڑ پوچھ لین دے۔ یا رسول اللہ آپ نے فرمایا ذبح کر۔ میں ہاں سرکار تے جے اٹھ ذبح کر کے کھا گئے تے جڑا ساڈا سامان ہے مدینے کہیں لے جانا ہے، بھوکے بھی ہوئے تے چاہ تے لے جا سن۔ سبحان اللہ۔ تے جی ایک بھی کر چھڑے تے آ لکو تک سہرائے رہے تے تساں کہیں کون چک کے لے جانا؟ حضور نے فرمایا بھائی نہ ذبح کر۔ سرکار فرمایا اٹھ نہ ذبح کرو، عمر ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ انہوں تے ضد لا لی، چونکہ اسی جو آکھیا عمر کون ہے؟ سرکار یہ پوچھے با عمر یہ ان جڑے بندے نے نہ کھوانا کیا؟ واہ عمر میں تیری شان تو صدقے جا۔ انہاں ایک کپڑا جڑا ہے وہ حضور دے سامنے بچھایا، بچھا کے تو نہ کہ کسے کول کوئی کھجور دا ایک پیس کوئی مٹھ جوان دی کوئی جو کچھ ہے ترا کریا وہ کسی دی جیب وچوں کسی دی کچھ نکلیا وہ اگے رکھ کے تو نہ کہ سونیا ایندے اوتے دعا پڑھو نا۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ سبحان تو سرکار نے دعا چپڑی تھی، آپ نے فرمایا لائے بیلیاں ہون کھاندے رہو، دعا حضور دی ہوگی، ہون مکدہ نہیں ہے میں اٹھ ذبح کر دے پہ۔ سبحان اللہ۔ سارے لشکر والے کھا لیا تے لنگر بھی ہوئے باقی۔ تو حضور تے وہی آؤندی ہے، نبی پاک تے وہی آؤندی ہے، ساڈے تے نہیں آؤندی۔ جنہ تے وہی آؤندی انہاں بھی ریو کیتا ہے، انہاں بھی کیا ہے کہ ٹھیک ہے عمر تیری رائے درست ہے انج کر۔ مدینہ شریف ہے جڑے لوگ نے وہ کھجوران دی نر تے مادہ دی پیوند کر دیا ہے، پیوند جی نو شکتے یعنی جدو موسم آنا نا تو انہاں نر دے جڑے نا گچھے کٹ کے تے وہ مادہ کھجوران دیا گچھیاں دے اتے انج کر کے لاندے سن۔ اے ہن بھی یہ عمل ہوندا ہے، ہن ویسے مکھیاں دے ذریعے تے بھی ہو جاندا ہے۔ حضور نے فرمایا نہ کریا کرو، یہ انج بھی ٹر جاندیاں۔ انہوں نے نہ کیتا لیکن اس سال فصل کٹ گئی۔ انہوں نے کہا سرکار تو اٹھے حکم تے کوئی نہ کیتا تے فصل کٹ گئی۔ تو حضور فرمایا اچھا ہون کر لیا جی۔ ایک اپنی گل یہ حضور نے سن سمجھایا ہے، وہ گل تے اڑی دا نہیں، لیکن ساڈے کول گل تے اڑ جانا اے اپنی انا اور اپنے عقل نو عقل کل سمجھ کے کیتا جانا کہ جو میں جاننا وہ اور کوئی جان دے۔ بسم اللہ جی بزرگان بٹھاؤ بھائی۔ حضرت آپ کیسے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی، علماء اہل سنت۔ الحمدللہ ساڈے کول اے سمجھیا جاندا ہے کہ اے ساڈی توہین ہے جے اساں آکھیے بس بھی غلطی کر لئی، مڑ تے تسی فرشتے ہو گئے ہو جنہاں تو غلطی ہوندی نہیں، مڑ تے تسی معصوم ہو گئے ہو جنہاں کو غلطی ہوندی نہیں۔ بندہ ہوندا ہی ہو جہدے کول غلطی ہو جائے، اور بندہ کامل ہو ہوندا جڑا اپنی غلطی تسلیم کر کے تو دے تو ہٹ جائے۔ لہذا سب تو پہلے بندے نو اے حوصلہ پیدا کرنا چاہیے کہ وہ اے مننے کہ میرے کو بھی غلطی ہو سکتی میں کر رہی۔ اور اللہ اپنے نبی نے فرماتے ہیں خذ العفو، محبوبہ معاف کرنا اختیار کر۔ سونیا معاف کریا بندیاں، اور حضور کتنے کریم سن، کتنا معاف کر دے سن۔ ہونتے بندیاں میں حوصلہ ہی نہیں نہ لیا۔ میرے نبی پاک سرکار آپ دے چچا حضرت امیر حمزہ اسد الرسول علی پاک نو اسد اللہ آکھیا جاندہ ہے، اور امیر حمزہ نو اسد الرسول آکھیا جاندہ ہے، رسول اللہ دے شیر۔ غزوہ احد دے اندر ایک حبشی سن، انہوں دا نام سی وحشی رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت وحشی اسلام نہیں سی لیاندہ، مکے دے مشرکاں نے انہوں نے پیسے دیتے کہ اسی دوجیاں نال لڑ سکنے ہیں، لیکن حمزہ نال لڑیندہ نہیں۔
انہاں کول ایک ٹیکٹ سی ٹیکنیکلی کہ وہ ایک چھوٹا حربہ ہوندا ہے، وہ دوروں مار دے سن، بندے دے نیڑے جان دی ضرورت نہیں سی ہوندی، دوروں مار دے سن اور وہ دے نال بندہ شہید ہو جاتا۔ انہاں ہائر کیتا، جی میں ہن بندے نوں قتل کرنا تے سنائپر نہیں ہائر کر دے، انہاں ہائر کیتا مکے والیاں کہ تساں انہاں تے حملہ کرنا، باقیاں نال اسی لڑنا۔ ہو سکے ٹھیک ہے، انہوں نے انعام پیسے جڑے مکانے ہوئے مک گئے، تاریخ وچ باقاعدہ لکھا ہے کہ اتنے پیسے مکے ہوئے مک۔ اس نے حضرت واشی نے احد جنگ وچ حضرت امیر حمزہ نو کو حربہ ماریا اور آپ شہید ہو گئے۔ پھر وہ آئے، آپ دی لاش تھی حضرت امیر حمزہ کی بعد اب شہادت کہ انہوں نے آپ دا سینہ چاک کر دیا اور جگر کٹ لیا، نک کٹ دیتا، ہونٹ کٹ دیتے، کن کٹ دیتے، اکھاں کٹ لیاں، انہوں نے دھاگے چ پرویا، اور جنہ انہوں نے پیسے دیتے ہیں انہوں نے جا کے پیش کی۔ حضور سرکار اپنے چاچا نے ویکھیا تے سرکار رون لگ پھر بڑے درد نال روئے۔ حضور دی پھوپھی حضرت صفیہ بن عبد المطلب اپنے بیران ویکھن آ رہی ہیں سن شہادت تو بعد، تو آپ نے فرمایا نہ وکھایا جائے۔ اتنی دردناک شہادت تھی، فرمایا نہ وکھایا جائے، بہنا کوڑویں برداشت نہیں ہوندا کہ وہ اپنے بیراواں دی ایڈی دردناک موت ویکھ۔ مگر جدو مکہ فتح ہو گیا تو انہوں نے خط لکھیا، سرکار آپ بھی نہیں آئے، میلے بھی کوئی نہیں لیاندے، نہ آپ آئے نے، نہ بندے نال لیاندے نے، نہ میلے کیتے نے، صرف خط لکھیا کہ سرکار کیا میں معافی ہو سکتی ہے، میں غلطی بڑی کیتی ہے، کیا میں معافی ہو سکتی ہے؟ تو حضرت وحشی دا خط جدو رسول اللہ کو آیا تو حضرت وحشی کو رسول اللہ نے قرآن دی ایک آیت لکھ کے بھیجی، اے جے حضور سرکار دی رحمت اور کرم۔ عزیزاں نے دی وقار میرے نبی پاک نے جواب لکھیا، کلیا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا۔ فرمایا جیڑا تو بھی کلمہ پڑھ لیں جیسی تیرے نال بھی معاف کر کے راضی ہو گیا۔ انہوں نے کلمہ پڑھیا آکے اور حضور نے انہوں نے معاف فرما دیا۔ وہ پھر لوگاں دے سامنے نہیں سن ہوئے حضرت واشی شرمندگی تو کہ لوگ انہوں نے بیک گاندے سن ایسے نے حمزہ نو قتل کر، حتیٰ کہ حضور دا وصال ہو گیا۔ اس تو بعد ایک جھوٹے مدعی نبوت نے دعوی نبوت کیتا، مسلمہ قذاب نے، بلکہ ان تے مسلمہ قذاب آکھنا چاہیے۔ اس نے نبوت دا دعویٰ کیتا، حضور دے صحابہ ہو دینا لڑن گئے، ابو بکر صدیق دا دور خلافت سے 1200 صحابہ شہید ہو گئے لیکن جنگ فتح نہ ہو گیا۔ حضرت ابو سفیان نے حضرت واشی نو کیا کہ جیڑا تیرے کوڑ ہنر ہے اون آج آزمات، اس دن دا بدلہ اتار، جیڑا رسول اللہ دے چاچا نے شہید کیتا ہی نا، آج جو دا بدلہ دے، اس خبیث نو مار جیڑا حضور دی نبوت دے مقابلے وچ نبوت لے کے آئے۔ تو انہوں نے اس اپنی ٹیکنیک دا استعمال کیتا اور اس کافر نو مڑ مار دیتا، جیڑا مسلمہ قذاب سی انہوں نے قتل کر دیتا، واصل جہنم کر دیتا، اور پھر انہوں نے وہ اپنے ہاتھ دے جیڑا انہوں دا ہتھیار سی نا انہوں پھڑ کے کہندے ہوئے سن بھی کی قتل تے خیر الناس وبی کی قتل تے اشر الناس، اے میرے ہتھیار میں تیرے نال اس دنیا دے سب تو چنگے بندے نے بھی شہید کیتا ہے، لیکن ہن میں بدلہ اتار دیتا ہے، میں اس دنیا دے سب تو برے بندے نے تیرے نال قتل کر دیتا ہے۔
تو یہ ایک ضمنی بات تھی. اصل بات یہ سی کہ ایڈے وڈے دشمن نو رسول اللہ سرکار نے عام معافی دیتی اور انہوں نے کوئی تعرض نہیں فرمایا. سانو بھی تو یہی حضور دی زندگی تو درس سیکھنا چاہیے نا کہ بھئی معاف کریا کرو لوگ. اسی آنے جی فلانے ساڑھے نے آج کیتا, فلانے بیلی آج کیتا, فلانے بھائی انہاں کر دیتا, من لیا کر لیا. لیکن ایتھے لیا نا 13 سال مکے آڑیاں رسول اللہ نال تکلیفاں دیتی ہیں, حتیٰ کہ حضور مکہ چھڑ گیا. کدی کنڈے بچھا دیندے حضور دے راہ تے, کدی سرکار آندیاں پیا ہونا تے انہاں سرکار پتھر مارنے. کوئی لفظ نہیں برائی دا جڑا انہاں نہ آندا ہوئے تو نہ حضور نال نہ بولیا ہوئے. 3 سال حضور دا سوشل بائیکاٹ رکھیا نے, نہ کھان دیندے آئے, نہ پین دیندے آئے, نہ برتن دیندے آئے, نہ لین دیندے آئے, نہ دین دیندے آئے. ہر چیز بائیکاٹ شیب ابی طالب اچکار. حتیٰ کہ حضور پنڈ چھڑ کے مکہ تے دوجے پنڈ ٹور گئے, پر انہاں نے سواد نہ آیا, انہاں پیچھو حملہ کر دی. بدر دی جنگ ہوئی, مڑ احد دی جنگ ہوئی, مڑ خندق دی جنگ ہوئی, مڑ حضور عمرہ کرنا ہے تو انہاں کیا نہیں کرن دینا. صلح حدیبیہ ہوئی جہاں انہاں عمرہ حضور نو نہ کرن دیتا. ایڈیاں وڈیاں دشمناں جڑے کنڈے بھی چھیندے آئے, اوجری جانور دی حضور سجدے ہی سن تے اتے لے آ کے رکھ دیتے. لیکن جدو میرے نبی پاک سرکار نے مکہ فتح فرمایا نا تو سارے سر نیوے کر کے حضور دے سامنے کھلوتے آئے. نبی دا نرا کلمہ ہی پڑھے آ جائے یا نبی کو کوئی سکھیا بھی نہیں. سارے نیوے سر کر کے حضور دے سامنے کھلو گئے. حضور فرمایا دسو تواڈے نال کی سلوک کراں؟ تو کہنے لگے سونیا تسی کریم جو کریم باپ دی اولاد ہو, تساں ساڈے نال چنگا سلوک ہی کر. میرے نبی نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا فانتم الطلقاء, جاؤ ڈر جاؤ تو سارے انو آزاد کر چھڑے. سبحان اللہ. اے جے حضور سرکار دا طریقہ اسی پتہ نہیں کتھے لگے پھر میں بھائی. ساڈا معاشرہ تے عجیب و غریب اناواں دا شکار ہو. رسے کھچے نے, کوئی بندہ ڈھیلا کرنے نو تیار ہی نہیں. میں اگے تو اندر رسے چھک کے ٹریکٹراں نال باندھ چھڈے, چنگے کھچ کے رکھے. ہر جگہ تے ہر برادری, کیا پیر, کیا مولوی, کیا عالم, کیا نعت خان, کیا جٹ, کیا زمیندار, کوئی کسی جگہ تے بندے ہیں برداشت ہے ہی. چٹاکی خون دی ایویں ایک ذرہ سے ایک آؤں ہے تو وہ میں اوپر کے باہر آ جا. ہر بندے بلڈ پریشر ہویا ہے, تو بلڈ پریشر ایسے تو ہے میرا پریشر ہی رہ گیا, بلڈ تے ہے کوئی بلاوے ڈال دے دا بلڈ تے پاجی بندیاں چاہیے کوئی. میرا پریشر ہوا بس ہو ادھر تو ادھر بجدی رہندی, ذرا سے ایک لگتا ہے تو گرم ہو جائے. اگلے بندے دیسی گھیو کھان والے ہوں ٹھنڈیاں دماغاں والے. بھائی جس بندے سویرے 2 کلو لسی پی لینی انہوں لڑن دی ہوش ہی نہیں رہندی. اسی سویرے چاہ پی کے ٹرنے سان تے آپ گرمی لگنی ہے. بھائی سمجھ آتی پئی ہے کہ کوئی نہ تھوڑا جہا ٹھنڈے رویا کرو ہے جانے والے, تھوڑے ٹھنڈے رویا کرو. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ والے محمد حنفیہ دو میں براس ہیں, براما میں چاپس سے رنجش ہو. تریجا دن آیا مسلمان نو 3 دنوں تو بعد رنجش نہیں رکھنی چاہیے دی مسلمان دے بارے دل لے. 3 دنوں تو بعد رنجش رکھنا قطع رحمی دے اندر آندا ہے, اور قطع رحمی کرنا اللہ تے اللہ دے رسول نو نہ پسند ہے. قطع رحمی کرن والے دی توبہ بھی قبول. قطع رحمی سمجھ دے رشتہ داراں نال مکمل بائیکاٹ کر دینا کہ نو چلو بھج جاؤ, تہاڈا ساڈا کوئی لین دین نہیں, چلو چلے جاؤ. ایک قطع رحمی ہے اور شریعت اس نو منع کر دیا. 3 دن غصہ رکھو اس تو بعد ختم کر دیا. عزیزان من اللہ دے درویشو سنو میرے نبی پاک سرکار دی شان. اللہ فرماندے نے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. شاعر کہندے
میرے آقا دا حوصلہ سن کے گالیاں وی مسکرا دے رہے جاواں قربان سونے دے اخلاق تو ویریاں چادرا بچھا دے رہے اللہ اللہ اے میرے نبی سونے دے اخلاق کریمہ نے میری جان ہے سن پہ ہو امام حسن حسین اور بھائی انہوں نے درمیان رنجش ہو گئی یہ دا مطلب کہ ہویا اب ایڈے ایڈے کامل بندیاں دے درمیان بھی رنجش ہو سکتی ہے یہ کوئی غیر فطری چیز رنجش بندیاں دے درمیان ہو سکتی ہے انہوں ایڈا مطلب نہیں سمجھنا چاہیے تھا یہ کی ہویا ہے غلط فہمی براما وچ ہو سکتی سمپل ہے لیکن کیتا کی اگو عمل ساڈا غلط ہو گیا اگو عمل غلط ہے کہ حضرت محمد حنفیہ جدو تریجا دن ہویا تے گھروں اپنے برا حسین پاک نو راضی کرنا واسطے ٹر پے اے بھی تے سیکھنا چاہیے نا بھائی صاحب یہ اسی بول جانے دوجا سارا یاد رکھنے آپ بھول جانے سارے آدھے اسی مولا حسین دے بڑے منن والے ہیں اسی جی سیداں دے بڑے منن والے ہیں میں کہ تسی منن والے ہو تے آ کتھوں نو مننا تے آ ہویا انہاں دا حساب ہے جڑے اسی سنی ہاں مطلب اہل سنت والے انہاں میلاد دیاں جھنڈیاں بھی من لئیاں ب میلاد تے جھنڈے لگے اسی لینے نے انہاں آکھیا میلاد تے اللہ تعالیٰ لیٹن کیتی ہے ستاریاں نال اسی بھی کرنی ہے میلاد تے لنگر ونڈیندے ہیں اسی بھی ونڈنے نے میلاد تے جلوس کرنے نے میلاد تے محفلہ کرنیاں نے یہ سارا کر لیا نے تے جیڑا میلاد علی سویری راتی رسول اللہ نے سجدہ کیتا وہ ران دیتا ہے اور دوجہ جڑے شیعہ نے انہاں حسین پاک دے گھوڑے نے بھی مان لیا حسین پاک نے بھی مان لیا شہادتاں بھی مان لیا جیڑا حسین پاک نے دے تے قرآن پڑھیا نہ وہ پڑھ دین تے جیڑا انہاں سجدہ کیتا نہ وہ کر گلدی سمجھ آ گئی یعنی دوویں گھر جڑے نو ماشاءاللہ دوجا سارا مننی بیٹھے جیڑا اصل کام آ چھٹی بیٹھی نہ حسین دے منن والےاں کولوں سجدہ ہونا رہیا ہے نہ حسین دے نانے نوں منن والےاں کولوں سجدہ ہونا وہ آلے رسول نو مندے نے انہاں دے عمل تے عمل نہیں کر سکدے حسین نو منیا جے محمد انویر منیا جے اسی جی آلے رسول دے غلام ہاں میں کہ میں تواڈے تو قربان ہاں جڑے تسی غلام ہو لیکن مینوں تواڈی اس گل دی سمجھ نہیں آئی او تے تروں دیاں تو بعد برا رنج نہ ہوندے تسی کیوں بڑ لڑدے ہو عزیزان محترم سنیے اور یاد کیجئے گل دل وچ بہا لیجئے سلطان باہو رحمت اللہ علیہ فرماندے نے جے کوئی سکے اُدڑ کوڑا وانگ روڑی سیے ہو جے کوئی کٹھے جی جی کہیے ہو غلام بھنڈی خاری ایک یار دے پاروں سیے ہو قادر دے
ڈور ساڈی تے جویں رکھے جے رہیے سرکار تیسرے دن محمد حنفیہ مولا علی دے بیٹے اپنے گھروں ٹر کہ میرے براد آج تیسرا دن ہے یہ ترائے دن لنگ گئے تھے شروع حضور دی شریعت دے مطابق تنا رہا آپ چل پہ جدو سرکار پہنچے نا اللہ 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 گھر دے سامنے تے واپس آ راضی نہ کی واپس آ کے تے امام حسین پاک نو خط لکھے بھائی جان میں تو راضی کرن آ رہا سی میں احساس ہو گیا سی کہ تو راضی کرنا چاہیے لیکن میں حضور دی حدیث یاد آئیے کہ جڑا اپنے برانو پہنا منائے وہ پہنا جنت جائے تو میں نہیں چاہتا کہ توڑے تو پہنا جنت جاواں لہذا میں خط لے کے تو ریکویسٹ کرنا میرے گھر آؤ تے میں راضی کرو تاکہ تسی اگے لگ کے جنت جاؤ میں پیچھے لگ کے جنت جاؤں بھئی صاحب آنے وہ پاک ہستیاں اینے وہ نفوس قدسیہ انہاں لڑن دی بھی جا چاہیے تو مڑھسن دی بھی جا چاہیے تو راضی ہون دی بھی جا چاہیے سان صرف لڑن دی ہے لڑن دی بھی کوئی نہیں کچھ جا لڑ دے جتنا لڑ بانا دن سویرے پیٹر مانے کو غلطی سمجھیے کچھ جا لڑ دن مجھے گیس دیتی انہیں دن ساڑی کاٹی بجلی میٹر کیوں دیتی آندن ساڑی میٹر کیوں بجلی کاٹ با بجلی تیرے ابے دیئے بجلی جو گورنمنٹ دیئے تھے جب برال آئی بیٹھی تھی ایڈا کیوں نہیں جو ہے بیٹھی انہا ٹائم بھی نہیں دیں دے با اپنا لوال ہے میٹر ہی بجلی میں کچھ ساڑی کاٹ شکر ہے ساتھ واٹے آتے جنی نہیں تھے تو سانکھنا بند کر رکھا تھے انسان ہی لینی وہ دے بس سے آج بندیاں دے بس سے ساہ ہوں داتے نہ بند کرنا بندیاں دا بس ہی ساہ بند کرنا نالی دا پانے جو بند کر لیا کو سمجھ اتنا کچھا تے گھٹیا لڑ دین بندے ساٹے انہاں نے شعور ہی نہیں بات لڑنا کہنے چاہتے جس قوم نے وجہ تے لڑنا نہیں آیا حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ تعالی علیہ ریچرڈ جڑا انگلینڈ دا بادشاہ سی نا ریچرڈ فرانس دا وہ آپ دے مقابلے میں آیا سا آپ نے پتہ لگا بیمار ہو گئے کیونکہ سویرے لڑنا آنا تو فوج کوئی نہ آئی تھے آپ نے پوچھا بھی آج جنگ ہونی ہے وہ بادشاہ آیا نہیں تو انہوں نے کہا بیمار ہو گیا تو ان دا وطن بڑا دور ہے جتھو وہ لڑنا ہے وہ فلسطین آیا تھی نا لڑنا آسا تو آپ نے اپنے معالج تے حکیم نو بلایا تو انہوں نے فرمایا جہاں ان دا علاج کر جلے صحیح ہو گیا اسی اس لئے لڑ لانگے انہاں چر نہیں لڑنا گلتی سمجھ آئی فرمایا جدو صحیح ہو جائے گا مڑ لڑ لا مڑ کرنا تو انج نہ چاہیے تھا ڈٹھا جو گیا پہ آگا ڈھا لو کہ انج مردے ہوندے تو پھر سلطان صلاح الدین ایوبی دنیا دی تاریخ کوئی نہ یاد رکھ دا بھائی لڑتے آئے بندے پر انہوں لڑنے نہیں بھی چاہ جوندہ کہ جا چوندی ہے سنت لڑنے نہیں بھی چاہ کوئی لڑنا کی کامل بندے ہوندے جڑے لڑ سکتے عزیزان محترم اپنے پیاریاں نو معاف کرنا سکتا زندگی حسن آوے گا زندگی پیار آوے گا عید سیویاں کھاڑتا نا تصویرے سیویاں پکا لو تصویرے عید ہے بولو بھائی صاحب عید نہ ہے پیاریاں نہ رڑ کے وانڈا عید نہ ہے سجنا دے سینے نہ لگنا عید نہ ہے اپنے محبوبہ تے پیاریاں نو اپنے کوڑ بٹھا کے انہوں نے پیار کرنا رشتے داراں تے عزیزاں نال محبت کرن دا نا عید ہے سارے رشتے دار بندے دے ناراض ہون تے بندہ عید دی اگلی صاحب وچ بوس کے سوٹ پا کے بیٹھا ہوئے تے رب نو تیرے سجدے دی پائی جی کو نہیں لوڑ گا ٹر جاؤ جلدی سمجھ آئیے کہ نہیں ہے اللہ نے تواڈے سجدے نہیں لوڑ نہیں درویش بنو میرے نبی پاک سرکار تو طریقہ سیکھو میرے نبی دی سیرت تو سبق حاصل کرو تیرے تے میرے نبی پاک سرکار کملی والے آتا
طائف دے بازار گئے میری تے تیری سرکار نے لوگاں نو دین دی دعوت دیتی ہے طائف دے اوباش لوگ پتھر لے کے اپنے گھراں دی چھت تے چڑھ گئے سرکار نو پتھر مار دینے بچے بڑے بوڑھے ہر کوئی پتھر مار دے میرے سرکار دا سر مبارک جو خون چلیا چلدا چلدا پیرا دی نالین تک آ گیا ملک الجبال جڑا فرشتہ پہاڑا تے اللہ نے مقرر کیتا ہے حضور دی بارگاہ جا کے عرض کر دینے سونیا یہ حکم فرماؤ طائف دی بستی دو پہاڑا بڑیاں دے درمیان اگر حکم فرماؤ تے دو میں پہاڑ ملا دیا وچے پیس دیا گا غرق ہو جان گے حضور فرما دے نانا میں ہاتھ اٹھانا میں دعا کرنا تو آمین کہہ دے تیرے تے میرے نبی نے ہاتھ اٹھائے نے اور فرمایا اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون یا اللہ میری قوم نو ہدایت دے اے منو جان دے میاں صاحب فرماتے نے پتھر مار والیا یارا تے جے میرے والیا میں سینے دے نر لاتے نو تے تو سکسا جنت جاوے جی 45 منٹ ادھا گھنٹہ کاری صاحب 40 منٹ بیان دے نہیں آگیا ایسا باگا تھوڑا جا کر لیا تُسی ناراض تھے میں اس سے تی تقریر پہ کردہ با ناراض نہ ہویا ہے وہ اے جی بندے بڑے بادشاہ ساڑھے ہو گئے نے مولوی تھوڑی جی تقریر لمبی چے کرے تھی یہ بعد انہوں نے لامے دن دے رہن دن با تُسی ختم پڑھایا کرو کی ختم تے کیوں تُسی مولوی لے ہوندے ہو مولوی چھڑتے ہی نہیں اے تے مڑمید نہیں آندے تاں ہی اسی بھی جرت کر لئیے تھوڑا جا آگاں لگا گیا اے پیار والے سجن نے محبت والے نے تے میں اے ہی توان اے بچیاں ہو بیلیاں ہو میسج کنوے کرنا سی میں ایک تو مثال تسی ذرا تسی بتیرے بندے بیٹھے ہو میں تو سارے نے عرض کرنا بھائی بھی بیٹھے نے تسی کہ بھائی صاحب اگر تسی کسے بیلی دا دل دکھیا ہوئے زندگی اچ کی دے تے میں تواڈے تو معافی لگا تسی میں معاف کر دیو کر دیتا جی تے نہیں جے کرنا بھائی معاف کر دیو مہربانی کر دیتا جی ہن تسی دسو تسی شاہ بن گئے ہو تے میں مونا بن گیا مڑ بھی میں ہی شاہ ہو رہی ہوں تسی مڑ بھی جاٹی ہو میں معافی مانگ کے بھی اڈے ہی ہیں جڈا ہاں تسی دیکھ کے بھی اڈے ہی ہو جڈے آؤ بھائی صاحب اندے نال بندے دی عزت نہیں گھٹ دی نہ بندہ نکا ہوندا ہے بندہ جڈا ہوندا ہے وہ اپنے کماں نال ہوندا ہے تو وہ رہا رہندا ہے یہ سانو پتہ نہیں شیطان ذہن وچ پا چھڈیا پر نہ اسی موڑا کیے معاف کر دے تے موڑا سی تے نیویں ہو گئے کوٹ جیت گیا بھائی صاحب اس جت دا کی کرنا ہے جنہوں جت دیا بندہ رشتے ہار جاوے بھیڑا برا ہار جاوے عزیز ہار جاوے اس جت دے سائیں مارنے وہ کپ کی کرنا ہے لے دل جتنا کمال ہے بندے دا اپنا جتنا کمال نہیں دوجیاں دے دل جت لینا کمال ہے یہ اصل دین ہے دین ہی دا نہ ہے دین برداشت دا حکم دیتا ہے دین حوصلے دا حکم دیتا ہے حاجی شیر محمد صاحب
انہاں دے ختم شریف تے میں تواڈے دل نال اپنے دل دیاں گلاں انج میں راتی بھی ایک جگہ تے گیا سا حفظآباد اتھے بھی میں یہی تقریر سیم کیتی میرے ذہن میں چونکہ تبلیغ ایک آ جائے تو میں پھر وہ بندے ہم 10 دارانہ آنج کیتا کروا بھائیاں بھلے مان سا آنج کر اے دین ہے فرماندے نے اللہ خذ العفو محبوب معاف کرنا اختیار کیجیے وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ جیڑا بندہ تو اٹھے کل پاوے دے کل دوجیاں دا گلہ نہ کیتا کر ان چنگی گل آ کر فلانا تے نہیں جاندہ فلانا تے نہیں جاندہ یہ گلہ نہ کریا کرو بندے آن دے بندے کانڈ تو پیچھے بندیاں نو گلہ بندے چنگا کر دین کر لیں دین اندر نہیں رکھ دے ہمیں پھاٹی نہ جا او کٹ دینا چنگا ہوں چلو ہوڑا ہو گیا شکر ہے عادت بھی ہوندی انہاں نہیں سکون ہوندہ نہیں نہ جگنا کرنا تو بھائی صاحب وہ جڑے بندہ تو اٹھے کوڑ پائے نا وہ جھوڑی اچھی رکھی دیا نے وہ آگاہ نہیں کری دیا کدی کسی بھائی دی گل لگا نہ کرو یہ بڑی غلط بات ہے میرے کو زیگم بیٹھا تھی سو آنج پیاندہ سی میرے کو مدنی بیٹھا تھی تو آنج پیاندہ سی لیاقت بیٹھا تھی تو آنج پیاندہ سی فاضل صاحب بیٹھے ہیں تو آنج پیاندہ ہے استاد بھی بیٹھے ہیں تو آنج پیاندہ ہے یہ نہیں کرنا چاہیے یہ تو سونا تو چھڑ جائے آگاہ کرو گے تو غلطی کرو گے اتنی چگل کھوری سکتے ہیں اتنی غیبت سکتے نہ کریا کرو جدو تو اٹے کو بندہ بوے وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ میرا اللہ فرماتا ہے محبوب سنیا انہوں اچھی بات دا حکم دے جدو کو مات دیو چنگی دیو نہیں تو نہ دیو اور تیسری گل ایک آیت چیترائے گلہ وَعَارِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ جاہل بندے نال ٹکراؤ ماتون دے تو بڑا کے اتو دلان جاہل نال باس کر کے کدی کوئی نہیں جیتیا امام شافعی رحمت اللہ علیہ دا بڑا معروف قول ہے آپ فرمادن میں جدو بھی کسی پڑھے لکھے بندے نال گفتگو کیتی ہے میں موقف ثابت کیتا اور جیت گیا جدو بھی میں ان پڑھ بندے نال باس کیتی ہے او نہیں ہریا میں ہی ہار گیا کورنا تے ہرنا ہی نہیں ان پڑھ ہوں دے ہی ہوئے جڑا کہ میں ہرنا ہی نہیں میں ہی سچا غلطی سے ہو جائے کہ نہیں آگئی وہ میں مثال دینا ہوں نا وہ چھوڑ اپنی ماں کو گیا تو اسا کہا اماں جی میں آج ڈیرے گل کر رہا ہوں کہاں چیتا ہوں گا تو شرط لا بیٹھا تو اسا کہا پترہ مر تو شرط تیار گیا اسا کہا اماں جی میں منیا تو تاں ہی نہیں ہرنا سارا پتھے پہ آکھے کھامت چیتا نہیں تو میں آنے آنا ہے مڑ میرے کھلے جی تو منوال ہے ہوں بھائی جی اس گل کا کوئی علاج ہے کچھ بندے اتھے لا چھڑ دیں با کہاں چیتا ہے لگے رہو تو بھائی صاحب ایسا جدو کو وڈا سیانا مات دے وے امن زندگی محبت دا نہ ہے زندگی پیار دا نہ ہے زندگی وقار دا نہ ہے زندگی وفا دا نہ ہے رشتہ داران سپیس دے انسان دیاں غلطیاں جو معافی دین دا ذہن بناؤ دل وڈا کرو دل نکا نہ کرے کرو دل وڈا کریا کرو اللہ تعالیٰ میرے تے اور آپ سب تے راضی ہوئے اور سانو اللہ عمل دی توفیق نصیب فرمائے کوئی سارے جڑے بیٹھے ہو کوئی گل میری سن کے یاد کرے آئے جگہ کہ نہیں جاؤ تو دسیا کرو واہ گل سنی آئی آنج آج پہ دس دے آئے مولوی صاحب کوئی آئے تو وہ آندے پہ آئے اللہ دے قرآن نے لکھیا ہے بھائی میاں معاف کرنا چاہیے جڑا مانگ لے ان دے چھڑیا کرو تے اپنے پیریں کو معافی مانگ لیا کرو یہ بڑا اچھا لفظ ہے معافی دو لفظ مانگ لیں گے اللہ پاک کرم فرماندہ ہے اور بندہ لین تے سیدھا ہو جائے جی یہ تکبر ہی ہندہ جڑا معافی نہیں مانگنا تکبر آندہ نا تو نیمہ ہو گیا تیرے بندہ ہی تو کوئی نہیں دے تو بچیا کرو اللہ تعالیٰ تو اڈے چلو سارے بھائی ایک باری لمشری پڑھو ترائے باری پڑھو حفصہ ختم یہ تو بیٹھی پڑھو أعوذ بالله من الشيطان